وائنڈنگ اپ کر کے پھر بسم آئیں اللہ گے. الرحمن الرحیم. وائنڈنگ اپ کے بعد میں فیصلہ کروں گا. السلام علیکم. جی جناب وہ آئیں گے, اس کے بعد آئیں گے, میں بعد قومی میں اسمبلی کے بعد میں آئیں تمام گے. معزز اراکین کوئی ضروری نہیں ہے. کا شکریہ نہیں ادا ضروری. کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 25-26 کے بجٹ پر اپنی خراب تجاویز اقبال دی آفریدی نے کیا ہے, اور بجٹ آپ لوگوں نے ڈبیٹ میں خراب بھرپور کیا حصہ ہے, لیا. آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے خصوصاً ہیں, قائد آپ حزب لوگوں نے ان کو اختلاف نہیں جناب کرنے عمر دیا. نجوم خان صاحب, یہ سیکیورٹی کو بلائیں سیکیورٹی کو. قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اور سینیٹر سلیم مانوی والا, قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سید نوید قمر صاحب اور دونوں خزانہ اور محصولات کی کمیٹیوں کے جملہ ارکان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پچھلے 2 ہفتوں میں انہوں نے انتہائی خلوص اور محنت کے ساتھ بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں اہم تجاویز دی, جن میں سے بہت سی تجاویز کو فنانس بل میں شامل کر لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کے معزز دوستوں, معاشی تجزیہ کاروں, ماہرین اور چیمبرز آف کامرس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین, خصوصاً جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, جناب خالد مقبول صدیقی صاحب, جناب چودھری شجاعت حسین صاحب, جناب عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں. ان کی رہنمائی بجٹ 25-26 ترتیب دینے کے لیے انتہائی اہم تھی. جناب اسپیکر, حکومت نے مالی سال 25-26 کے لیے ایک متوازن بجٹ پیش کیا ہے. ایک جانب ہم نے حکومتی اخراجات کو قابو میں رکھا ہے, تو دوسری جانب حکومتی وسائل میں اضافے کے لیے ٹیکس بیس کو وسیع کرنے اور ٹیکس کمپلائنس کو بہتر بنانے پر زیادہ انحصار کیا ہے. نئے ٹیکسوں میں اضافے کو جی ڈی پی کے صرف 0.25% تک محدود رکھا گیا. بہتر ٹیکس کمپلائنس کے لیے ہم نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ ٹیکس قوانین میں بھی بہتری لا رہے ہیں تاکہ ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھایا جا سکے. ہم نے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور ایسی ٹیکس تجاویز دی ہیں جن سے ماحولیاتی آلودگی کے مسائل سے نمٹا جا سکے. میرے نزدیک سب سے اہم تجویز ٹیرف ریشنلائزیشن کی ہے. درآمدی ڈیوٹیز میں کمی لانے سے کاروباروں کی انپٹ کاسٹ کم ہوگی, جس سے ہماری برآمدات کو بڑھانے میں مدد ملے گی. مزید برآں یہ اقدامات اسمگلنگ میں کمی, حکومتی وسائل میں اضافہ اور صنعتوں میں فروغ کا باعث بنیں گے. حکومت اس عمل کو مختلف مراحل میں مکمل کرے گی اور دیگر تمام اقدامات کرے گی جس سے اہم ریفارم کو کامیاب بنانے میں مدد مل سکے. میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم کاروباری ماحول میں نمایاں بہتری لا رہے ہیں. صنعتی پالیسی کا جلد اعلان کیا جائے گا, جبکہ ای وی پالیسی پر مشاورت کا عمل پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے. جناب اسپیکر, حکومت نے معیشت کی ترجیحی شعبہ جات کی معاونت اور توانائی اصلاحات کے حوالے سے کئی دور رس نتائج کے حامل اقدامات اٹھائے ہیں جن سے ملک میں جامع اور پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوگی. میں چند اقدامات کا خلاصہ معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سماجی بہبود کے اقدامات میں سب سے اہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں اضافہ ہے, جسے ہم نے 592 روپے سے بڑھا کر 716 ارب روپیہ کر دیا ہے. اس اقدام سے تقریباً 1 کروڑ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ ان خاندانوں کے افراد کو سکلڈ ورکرز بنایا جائے, ان کو اپنی زندگیوں میں بڑی تبدیلی لانے, غربت کے چکر کو توڑنے اور معیشت میں اپنے کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جا سکے. اس حوالے سے حکومت بے نظیر ہنر مند پروگرام کو مطلوبہ وسائل فراہم کرے گی. We will provide all support to this important initiative. اسی طرح حکومت برٹش ایشین ٹرسٹ کے اشتراک سے پاکستان کا پہلا سکلز امپیکٹ بانڈ متعارف کروانے جا رہی ہے,
जो नताइज पर मबनी माली मुआवनत की नई मिसाल बनेगा और नौजवानों को मार्केट से हम आहंग स्किल्स फराहम करेगा। हुकूमत ने ज़रूरी शोबा के फरोग और छोटे किसानों की मुआवनत के लिए बगैर जमानत और नकद बुनियादों पर कर्जे फराहम करने का फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत 12.5 एकड़ तक के छोटे किसानों को 10 लाख रुपए तक के कर्जे डिजिटल ज़राए से दिए जाएंगे। इस कर्ज से मंजूर शुदा बीज, खाद, ज़रूरी अद्वियात और डीजल की अदायगी की जा सकेगी। इसके अलावा किसान को फसल और ज़िंदगी की बीमा सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इसके अलावा हुकूमत किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद का निज़ाम वज़ा करने जा रही है, जिसके तहत अनाज को स्टोर करने में मदद मिलेगी, किसानों को अपनी फसल की बेहतर कीमत मिलेगी और मजमूई फूड सिक्योरिटी में इस्तेहकाम आएगा इंशाअल्लाह। हुकूमत अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसिंग के फरोग और पहली बार घर खरीदने या तामीर करने के ख्वाहिशमंद कम आमदनी वाले अफराद के लिए 20 साल कर्जा स्कीम मुतारफ कराने जा रही है। ख़वातीन की माली शमूलियत के लिए वेमेन इंक्लूसिव फाइनेंस प्रोग्राम के तहत 1,93,000 से ज़ायद ख़वातीन को 14 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जा चुके हैं। अगले माली साल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ख़वातीन को तकरीबन 14 अरब रुपए के मज़ीद कर्जे फराहम किए जाएंगे। जैसे कि अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिक्र किया, यही हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी हिदायत है कि फ्रॉम अ वाटर स्टोरेज पर्सपेक्टिव सिर्फ उन डैम्स को परस्यू किया जाएगा और हमें उसको एक्सेलरेट करना है जो ऑलरेडी मंजूर शुदा है। जनाब स्पीकर, अब मैं बजट तजावीज़ में की जाने वाली रिविजन्स के हवाले से चीदा निकात पेश करूंगा। तनख्वाह पर टैक्स, जैसा कि मैंने अपनी बजट तकरीर में वाज़े किया, हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से बखूबी आगाह है। दस्तयाब फिस्कल स्पेस में रहते हुए रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 32 लाख रुपए तक की आमदन की स्लैब्स पर टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ दी। इसी तरह 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ थी। ताहम वज़ीर पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने इस आमदन यानी